دوسرا رکا لکھنے والا سمجھا جائے گا کہ وہ غیر مقلد ہے. دیکھو یہ بریلویوں کے بارے میں ہے. یہ آہستہ آہستہ ساری باتیں انشاءاللہ آئے گی. کہتے ہیں غیر مقلدوں کے پیچھے نماز کی وضاحت فرمایا آپ نے کل فرمایا تھا. یہ جماعت المکفرین جو ہے اپنے آپ کو مشربین کہتے ہیں نا، یہ بھی وہی ہے نا کہ آپ نے مشکاۃ شریف میں حدیث پڑھی، حضرت نے فرمایا کہ آخری زمانے میں اسلام کا نام رہ جائے گا صرف، لم یبن الاسلام الا اسمہ، اور ان میں کوئی چیز اسلام کی. تو اسی لیے جماعت اسلامی اور جماعت المسلمین صرف نام ہی نام ہے. اس حدیث پیش گوئی کے مطابق یہ فرقے بنے ہیں، ان میں صرف نام ہے. کہتے ہیں ہمارا جنازہ کوئی مرنے اہل حدیث پڑھائے، کیونکہ وہ حدیث کے مطابق پڑھاتے ہیں. تو کہتے ہیں ہمارے ہاں بعض لوگ وصیت کرتے ہیں کہ ہمارا جنازہ اہل حدیث پڑھائے. تو اگر وہ وصیت کرتے ہیں تو آپ بالکل ان کے نماز جنازہ نہ پڑھیں. جس حنفیت پر وہ رہے، جب اس حنفیت کو غلط سمجھتے ہیں کہ حنفی فقہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، یہ حدیث کے موافق جنازہ پڑھائیں گے، تو کسی حنفی کو تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنی چاہیے نہ پڑھانی چاہیے. غیر مقدس کو تلاش کرتے رہے. یہ عقیدہ کہ حنفی فقہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، خالص بے ایمانی کی بات ہے. فقہ کہتے ہی سے میں نے پہلے دن بتایا تھا، کتاب و سنت کی صحیح تشریح کو فقہ کہا جاتا ہے. اور فقہ حنفی کس کو کہتے ہیں؟ کتاب و سنت کی وہ واضح تشریح جو خیال قرون میں، سب سے پہلی تشریح جو خیال قرون میں ہوئی، اور خیال قرون سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت عامہ کا شرف عطا فرمایا. یہ فقہ حنفی ہے. اس لیے جو یہ وصیت کرتا ہے کہ فقہ حنفی قرآن حدیث کے خلاف ہے، اس لیے میرا جنازہ اہل حدیث پڑھائے حنفی نہ پڑھائے، تو حنفیوں کو پوری غیرت کرنی چاہیے، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے، پڑھنا تو کجا. یہ ہے وہ کل جو میں عرض کر رہا تھا کہ غیر مقلدین کے پیچھے نماز کی وضاحت. میں ایک دن اپنے تخصص کمرے میں بیٹھا تھا، ایک لڑکا آیا، ڈیرہ غازی خان کا تھا، اور مجھے پوچھنے لگا جی اہل حدیثوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ مجھے بعد میں لڑکوں نے بتایا جو دوسرے میرے شاگرد تھے، کہتے کہ راستے میں اس نے نماز پڑھی تھی، ہم نے کہا یہ نہیں ہوئی. یہ کہتا تھا کہ ہو جاتی ہے. کہتا میں آپ کے استاد سے آپ کو تسلی کرا دوں گا. تو آ کے مجھے کہتا ہے جی اہل حدیثوں کے پیچھے نماز ہو جاتی. مجھے اس بات پتہ نہیں تھا یہ کیا پوچھ رہا ہے. میں نے کہا نہیں ہوتی. کیوں جی وہ کافر ہے؟ میں نے کہا تو بتا کہ اگر تو بے وضو پڑھے تیری نماز ہو جائے گی؟ کہتا نہیں نہ تو کافر ہے. تو میں نے کہا اسی طرح وہ ہمارے ہاں کئی جگہ بے وضو ہے. نمبر 1 ان کا خون نکل جائے تو وہ کہتے وضو نہیں ٹوٹا، بے وضو نماز پڑھتے ہیں نا. ان کے ہوا بغیر آواز کے خارج ہو جائے کہتے وضو نہیں ٹوٹا، بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں نا. اسی طرح میں نے کہا جرابوں پر مسح کرتے ہیں باریک پر تو بے وضو ہے نا، وہ سر کی ٹوپی پر مسح کرتے ہیں تو بے وضو ہے نا. تو ہی بتا کہ جو بے وضو نماز پڑھتا اس کی اپنی ہوئی؟ کہنے لگا نہیں ہوئی. میں نے کہا اس کے پچھلے کی ہو گئی؟ کہتا نہیں ہوئی. میں نے کہا پھر دیکھو یہ 4 باتیں ہوئی. 5ویں میں نے کہا یہ ہے کہ جس طرح یہ منہ کا لعاب ہمارے ہاں پاک ہے، یوں رومال کو لگ جائے تو ہم ضرورت نہیں سمجھتے، کوشش نہیں کرتے کہ نماز سے پہلے رومال کو دھو لیں. اسی طرح ان کے ہاں دم مسفوح خون اور نطفہ پاک ہے، اس لیے ان کے کپڑوں کو دم مسفوح یا بدن پر دم مسفوح لگا ہوا ہو یا نطفہ لگا ہوا ہو تو وہ اس کو دھونا ضروری نہیں سمجھتے. تو میں نے کہا جس کے کپڑے ناپاک ہو اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ کہتا جی نہیں. میں نے کہا اس کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ کہ جی نہیں. میں نے کہا جس کا بدن ناپاک ہو اس کی نماز ہو جاتی ہے؟
کہتا جی نہیں ہوتی. میں نے کہا وہ کافر ہے کہ نہیں؟ ناپاکی کی وجہ سے نہیں ہوتی. میں نے کہا اس کے پیچھے ہو جاتی ہے نماز؟ کہتا جی اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا پھر اگر کوئی وقت سے پہلے نماز پڑھے وہ ہو جاتی ہے. عصر کی نماز جس وقت پڑھتی ہے ہمارے ہاں وقت ہی نہیں ہوا تو اس لیے ان کی نماز نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد میں نے کہا یہ تو تھا کہ ہمارے ہاں وہ بے وضو تھے. ان کا مسئلہ ہے کہ امام بے وضو نماز پڑھا سکتا ہے. امام بغیر غسل کیے غسل فرض ہو تو نماز پڑھا سکتا ہے. یہ نظر برار میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ان کی ہاں نماز پڑھا سکتا ہے بے وضو. تو اس لیے میں نے کہا جو بے وضو نماز پڑھائے اس کی ہوگی؟ کہتا نہیں. تو میں آپ کی پیچھے ہو جائے گی؟ کہتا میری بھی نہیں ہوگی. بلکہ ان کے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ کافر بھی آگے جماعت کرا دے تو مقتدیوں کی نماز ہو جاتی ہے. نظر برار میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھائی اور کھڑے ہو کر کہا کہ میں کافر ہوں تو مقتدیوں کی نماز ہو گئی. اور کلمی فتویٰ ایک میرے پاس ہے مولوی میر الدین لکھوی کا، اس میں کسی نے سوال لکھا ہے کہ میں سفر میں تھا، مسجد نظر آئی تو میں نماز پڑھنے چلا گیا. جب میں نیت باندھنے لگا تو سامنے دیکھا لکھا ہوا تھا مسجد احمدیہ، جو بردائیوں کی مسجد تھی قادیانیوں کی. اب میں پیچھے مڑنے لگا تو ٹوٹیوں پر 4-5 آدمی وضو کر رہے تھے. میں نے کہا اب یہ پوچھے کہ تو پہلے کیوں آتا، کون ہے تو؟ اس لیے میں نے نماز ان کے پیچھے پڑھ لی. اب یہ نماز میں دوبارہ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ تو مولانا محی الدین صاحب لکھوی لکھتے ہیں کہ حکم تو یہی ہے اجعلوا ائمتکم خیارکم، کہ امام نیک آدمی ہونا چاہیے، لیکن ہماری نماز ہو جاتی ہے خواہ امام کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم اپنی فاتحہ خود پڑھ لیتے ہیں. اس لیے ہماری نماز جو ہے وہ امام کی نماز کی محتاج نہیں ہوتی. اس طرح ہمارے دوست باز جو ہے بڑا حسن ظن رکھتے ہیں. میں نے ایک جگہ نماز پڑھی، اپنا مدرسہ تھا. نماز کے بعد امام صاحب کہنے لگے کہ یہ آدمی جو ہے حکیم صاحب ہے بہت نیک آدمی ہے. کیا نیکی ہے ان میں؟ کہ یہ اہل حدیث ہے لیکن نمازیں 5 میرے پیچھے پڑھتے ہیں. میں نے کہا یہ نیک آدمی ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ تو نماز غلط پڑھاتا ہے، نبی پاک کے خلاف پڑھاتا ہے، اس کی کہہ دے لکھ دے. میں نے پوچھا، میں نے کہا مولوی صاحب نماز پڑھائی ہے، صحیح پڑھائی ہے؟ کہتا سنت کے خلاف پڑھائی ہے. میں نے کہا اب جس نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اس کو پتا ہے کہ امام سنت کے خلاف نماز پڑھا رہا ہے، اس نے جب اپنی نماز خراب کر لی تو نیک کیسا ہوا جو نماز 5 وقت خراب کرتا ہے اپنی؟ اچھی نیکی ہے یہ. اب وہ بولے نا. میں نے کہا اصل بات اس سے پوچھو یا میں بتاتا ہوں. میں نے کہا جس جرت سے تو نے یہ کہا ہے نا کہ امام صاحب جو حنفی ہیں یہ غلط نماز پڑھاتے ہیں، اللہ کے نبی کے خلاف پڑھاتے ہیں، اسی جرت سے یہ بھی بتا کہ پھر تو پڑھتا کیوں ہے؟ اب بتائے نا. میں نے کہا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کافر کے پیچھے بھی ہماری نماز ہو جاتی ہے، یہ آپ کو کافر سمجھ کر آگے نماز پڑھتا ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے جو ہمارے پیچھے آ کر نماز پڑھتا ہے. میں نے کہا نظر برار میرے تھالے میں تھی، میں نے نکالی اٹھ کے بھاگ گیا. تو اس لیے یہ بیچارے اسی طرح کا ہے کہ یہ تو بتا رہا ہوں نا وجہ اس کی. بریلویوں کی کیس فروخت ہوئی، جب بریلویوں کی بات آئے گی اس وقت یہ رکا لکھنا. یہ اس کا جواب کل میں نے تفصیل سے دے دیا تھا کہ یہاں بات ہو رہی ہے حنفی مذہب کی اور لا مذہبوں کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ائمہ مجتہدین ہیں، ہمارے چچے ہیں، ہمارے تینوں چچے ہیں. جتنا چچوں کا احترام ہوتا ہے اتنا ہی انہیں اپنے باپ کا ہی ہے.
اب یہ کل بھی ایسی چیٹ آئی تھی اور میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ شافیوں کی رفع دین ایک دلیل پر مبنی ہے اور غیر مقلدوں کی چوری کی ہوئی ہے. کل تفصیل کر دی تھی نا. آج پھر یہی رکا آیا ہے. تم یہ بات سمجھے کہ اس وقت ان کی بات نہیں, وہاں تو خطا پر اجر ہے مجتہد کو, اور یہاں جو ہے ان کے تو ثواب پر بھی کچھ نہیں ملتا سوائے جوتوں کے بازاروں کو, کیونکہ ان کے پیچھے کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تو اس لیے کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ اسی غلط ذہن سے رکے لکھے جا رہے ہیں کہ غیر مقلد تو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے اور یہ رکا لکھنے والا اس کو امام شافعی سمجھتا ہے. اس لیے بھی امام شافعی کا نام لے رہا ہے نا. اب میں مزید سمجھانے کے آپ دو باتیں پوچھتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ سے ہمارے بہت زیادہ اختلافات ہیں, لیکن ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں. یہ بجو کھانا آپ کے ہاں حرام ہے نا, امام شافعی کے ہاں جی حلال ہے نا. آپ کیا کہیں گے, خلاف اولا کام کیا یا کہیں گے حرام کھایا؟ کیا خیال ہے؟ حرام کھایا نا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہمارے یہاں حرام ہے ہم اس کو حلال بھی سمجھنا شروع کر دیں. ان کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. یہ ہے جیسے میں انہوں نے مثالیں دی آپ کے سامنے. گو کا گوشت کسی نے کھا لیا, پورا جسم اور کپڑے دم مسوح سے لت پت ہے. امام شافعی کے ہاں یہ پاک ہے نا, اور اگر حنفی اس طرح نماز پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی, خلاف اولا ہوگی نا, یا بالکل نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی نا. تو یاد رکھے اپنا مذہب جو ہے اس کو پکا رکھے. حرام حلال کا اختلاف تو انبیاء علیہ السلام میں بھی ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح حلال تھا, اب حرام ہے. یعقوب علیہ السلام کی دونوں بیویاں زلفا اور بلہا جو ہیں سکی بہنیں ایک وقت نکاح میں تھی, اور آج لا تجمع بین الاختین ہے. یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی ہوا نا, قرآن پاک میں ہے, اور آج یہ حرام ہے. لیکن وہاں ہم کیا کہتے ہیں کہ وہاں مسئلہ ہے ناسخ منسوخ کا. تو ہم ناسخ پر عمل کرتے ہیں, منسوخ پر. اسی طرح آئمہ حضرات کے درمیان جو یہ اختلاف ہے اس میں اختلاف مسئلہ ہے راجے مرجو کا. کس چیز کا؟ ہمارے ہاں ہمارا مذہب راجے ہے. جیسے ہم ناسخ پر عمل کریں گے, منسوخ پر عمل, لیکن اس نبی کو غلط نہیں کہیں گے, یا یعقوب علیہ السلام کو غلط کہیں گے جنہوں نے سجدہ کیا, یوسف کو غلط کہیں گے جنہوں نے سجدہ کروایا. اسی طرح ہم اس امام کو کچھ نہیں کہیں گے, ان کا احترام کریں گے, لیکن جو راجے قول ہے اس پر ہم عمل کریں گے. کل انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو جس سے بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی. تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ غیر مقلدوں کو جو آپ امام شافعی سمجھتے ہیں وہ امام شافعی نہیں ہے, وہ تو نااہل لوگ ہیں. تو یہ بریلوی والی چٹے جو اس وقت لکھے جب بریلویوں کا مسئلہ شروع ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہم میں بھی تقریباً 72-73 فرقے بنے, ان میں نجات پانے والی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے. اس کے بارے میں بھی 4 ہی باتیں عرض کرنی ہے تاکہ اختصار کے ساتھ اپنے مسلک کی صداقت معلوم ہو جائے. سب کا یہ اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ اس کے ہاتھوں پر پورا ہوا. حضرت کا جب وصال ہوا تو قرآن پاک اس طرح ایک جلد میں نہیں تھا, الگ الگ لکھا ہوا تھا. مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبی تھا اس کے ساتھ جب جہاد ہوا, لڑائی کی گئی, تو بہت سے حفاظ اور قاری اس میں شہید ہو گئے. تو اس لیے
پھر صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ قرآن پاک کو جمع بھی کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ حفاظ شہید ہوتے رہے اور قرآن پاک بھی اسی طرح معاذ اللہ ضائع ہو جائے جس طرح تورات، زبور، انجیل ضائع ہو چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے دل میں یہ بات ڈالی، تو جامع قرآن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ ہے نا جی،